اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، آج ہم حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو واقعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کی سوچ کا رخ بدل گیا۔ پاکیزہ بچی اور اس کی اللہ کی مہمان نوازی نے دل میں بچے کی طلب کا جذبہ اور بڑھا دیا۔ وہ سوچنے لگے، جس اللہ کریم نے بند کمرے میں بے موسم کے پھل مریم کو عطا کیے، وہ مجھے اس بڑھاپے میں اولاد عطا نہیں کر سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن اس خدا کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے۔ وہ مجھے اس عمر میں بھی تو بیٹا عطا کر سکتا ہے۔ جو ذات مریم کو عطا کر سکتی ہے اور بند کمرے میں اسے رزق پہنچا سکتی ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں۔ وہ ذات مجھے بھی اولاد عطا کر سکتی ہے۔ میں اللہ سے بچے کے لیے دعا کروں گا، کیونکہ وہ کسی کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ میں اس کے در رحمت سے مانگوں گا، وہ کسی مانگنے والے کو خالی جانے نہیں دیتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور بڑی عاجزی اور انکساری سے کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے اکیلا نہ چھوڑو، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کسی ایسے بندے کے اٹھائے ہوئے ہاتھ خالی لوٹا دیتا، کیسے اس کی جھولی مرادوں سے نہ بھرتا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حجرے میں آواز آئی، اے زکریا، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک بچے کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے نہیں بنایا اس کا کوئی ہم نام اس سے پہلے۔ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک خوبصورت سا بچہ عطا کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک جانشین علم و حکمت اور نبوت کا سچا وارث اس دنیا میں آ گیا ہے، جہاں اللہ رب العزت کے پیغمبر بنی اسرائیل کو سیدھے راستے پر چلانے کی نصیحت کرتے تھے اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر زندگی گزارنے کی ہدایت کرتے تھے۔ وہاں شیطان بھی اپنے کام میں پیچھے نہ تھا۔ وہ تو ہر وقت اللہ کے بندوں کی طاق میں رہتا تھا کہ انہیں گمراہ کر سکے، مگر جو اللہ رب العزت کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، وہ اس مردود پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام 4 سال کی عمر تک گھر میں رہے۔ انہوں نے گھر سے قدم باہر نہ نکالا۔ ماں باہر جانے کے لیے کہتی تو جواب دیتے، ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ اکثر روتے رہتے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کیا، اے اللہ، تیرا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ تو نے مجھے اس عمر میں وارث عطا فرمایا ہے، لیکن وہ ہر وقت روتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے زکریا، تم نے جیسا بیٹا چاہا تھا ہم نے دے دیا۔ میں یقیناً ایسے بندوں کو پیار کرتا ہوں جو دن رات میری محبت میں رویا کریں، میرے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اور میرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سنا تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، پھر لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کرنے لگے۔ ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ جنت اور دوزخ کا ذکر کیا گیا، مومنوں اور صالحین کی عاجزی اور کافروں اور مشرکوں کی سزا کا ذکر کیا گیا اور کہا، لوگوں کو ہمیشہ ایسے نیک اعمال کرنے چاہیے جن سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہو، اور برے عملوں سے دور رہنا چاہیے، ایسے عمل جو جہنم کی طرف لے جائیں اور اللہ رب العزت کے غضب کو آواز دیں۔ اتفاق سے
اس مجلس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس وقت ان کی عمر 7 سال کی تھی۔ ان پر اس نصیحت کا بڑا اثر ہوا، فوراً اٹھے اور پہاڑوں کی طرف چل نکلے۔ مسلسل 7 دن اور 7 رات تک روتے رہے، آنسو بہتے رہے، ایک پل بھی سکون و چین نہ آتا تھا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہیں۔ ماں بھی بڑی پریشان تھی کہ بیٹا کہاں چلا گیا۔ 8ویں دن ایک شخص نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اطلاع دی اور کہا، تمہارا بیٹا یحییٰ دن کو پہاڑوں میں روتا پھرتا ہے اور رات کو فلاں غار میں چلا جاتا ہے۔ ماں نے سنا تو بے تاب ہو گئی، فوراً اپنے بیٹے کی تلاش میں چل پڑی اور اس غار کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی۔ شام کو یحییٰ علیہ السلام جب آئے تو ماں نے دیکھا کہ رو رو کر برا حال ہو گیا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے ماں کو دیکھا تو واپس جانے لگے۔ ماں نے آواز دے کر بلایا اور پوچھا، بیٹا آخر تمہیں کیا غم ہے جو اس طرح روتے رہتے ہو؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اماں جان میں کیسے خاموش رہ سکتا ہوں؟ دوزخ کی بات یاد آتی ہے تو خوف آتا ہے، نہ جانے اللہ رب العزت مجھے کہاں لے جا کر رکھے گا۔ ماں نے سمجھایا اور واپس ساتھ لے آئی تو انہیں الگ تھلگ رہنا شروع کر دیا اور ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہتے۔ بنی اسرائیل کے اکثر لوگ سیدھے راستے سے بھٹک چکے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام ہدایت کا راستہ دکھانے سے باز نہیں آتے تو قوم کے شیطانوں اور فساد پھیلانے والے لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو کسی طرح اس کی خبر ہوگی، وہ گھر سے نکل کر ایک طرف چل پڑے۔ وہ قوم سے نامید ہو کر ایک راستے پر جا رہے تھے کہ ایک فسادی نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ فوراً اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور ان ظالموں کو بھی خبر کر دی۔ پھر کیا تھا، وہ آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے بچنے کے لیے ایک درخت کے کھلے تنے میں پناہ لے رکھی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ شیطان پیچھے آ رہے ہیں، جلدی سے اس درخت کے تنے میں گھس گئے۔ وہ ظالم اس درخت کے قریب آ کر رک گئے اور ادھر ادھر آپ کو تلاش کرنے لگے، سخت حیران تھے کہ آخر کہاں گئے ہیں۔ اسی دوران انہیں ایک بوڑھا آدمی دکھائی دیا۔ وہ شیطان تھا جو انسان کے بھیس میں چلا آ رہا تھا۔ وہ قریب آ کر رک گیا۔ اس نے پوچھا، کسے تلاش کر رہے ہو؟ پھر بولا، جس تم تلاش کر رہے ہو وہ اس درخت کے تنے میں چھپا بیٹھا ہے۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ ظالموں نے ایک بڑا سا آرا منگوایا اور درخت کو اوپر سے چیرنے لگے۔ جب آرا سر مبارک سے لگا تو حضرت زکریا علیہ السلام اف کر اٹھے۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے زکریا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اف بھی کرے گا تو پیغمبروں کی فہرست سے نام خارج کر دوں گا۔ خداوند کریم جو سارے عالم کو پناہ دینے والا ہے، اسے چھوڑ کر تو نے درخت سے پناہ کیوں مانگی؟ اب اسی درخت سے پناہ مانگو ورنہ صبر کرو۔ یہ سن کر انہوں نے آرے سے کاٹا جانا منظور کر لیا اور پیغمبروں سے اپنا نام کٹوانا کس طرح منظور نہ کیا۔ آرا چلتا رہا۔ آپ کا جسم عطر کٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، مگر آپ نے اف تک نہ کی اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ اس واقعہ میں کوئی کمی پیشی، کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے اور اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں۔